بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح صحیح مسلم کتاب الصلاۃ۔ آذان سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو دعائیں کرنے کے لیے فرمایا، ایک دعا رحمت یعنی درود شریف، دوسرے وسیلہ یعنی جنت میں مقام خاص کے حصول کی دعا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص اس تصور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رحمت درود شریف کرے کہ اس کی دعا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ پہنچے گا اور اس کی دعا سے آپ کو کوئی رحمت حاصل ہوگی۔ ایسا سوچنا یقیناً گمراہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود رحمت مجسم ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ پر رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ اس کے فرشتے آپ کے لیے طلب رحمت کرتے ہیں، بلکہ آپ کے روضہ انور پر 70,000 فرشتے روزانہ درود پڑھتے ہیں۔ اس لیے آذان سن کر جو شخص درود پڑھے وہ یہ سمجھ کر پڑھے کہ درود پڑھنے میں میرا فائدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس بہانہ سے مجھ پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جی جب سرکار پر درود پڑھوں گا اور آپ کے لیے دعائے رحمت کروں گا تو میرے شمار بھی آپ کے خیر خواہوں اور نمک خوار غلاموں میں ہو جائے گا۔ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کے معمول کا شرعی حکم۔ اس حدیث میں بظاہر اذان سننے والے کے درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے یہ حکم اذان دینے والے کو بھی شامل ہے۔ اس حدیث میں درود شریف پڑھنے کو سر یا جہر کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا، اس لیے اذان کے بعد ایسا درود شریف پڑھنا اور بلند آواز سے پڑھنا ہر طرح جائز ہے۔ بعض مساجد میں اذان سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، ہر چند کے اذان سے منفصل پہلے درود شریف پڑھنا بھی جائز ہے۔ تاہم اگر اذان کے بعد درود شریف پڑھا جائے تو اس حدیث کے مطابق ہوگا۔ نیز اذان کے بعد درود شریف ہمیشہ جہر کے ساتھ نہ پڑھا جائے، بلکہ کبھی آہستہ اور کبھی جہر کے ساتھ پڑھا جائے۔ بات سمجھ گئے نا؟ ہر روز جہر کے ساتھ نہ پڑھا جائے، یا ہر نماز کے ساتھ جہر کے ساتھ نہ پڑھا جائے۔ کبھی ایسا بھی پڑھ لے، جو مؤذن ہے وہ کبھی درود شریف ایسا بھی پڑھ لے، صلاۃ السلام ایسا بھی پڑھ لے تو یہ بہتر عمل ہے۔ جہر کے ساتھ بھی پڑھے اور خاموشی سے بھی پڑھے، ایسا سے بھی پڑھے، تاکہ یہ لازم نہ ہے کہ اپنے خواہش سے درود شریف کو عملاً جہر کے ساتھ مقید کر لیا۔ بعض مساجد میں اذان سے پہلے دائماً جہر سے درود شریف پڑھتے ہیں، ہر چند کے اس کے جواز کی بھی گنجائش ہے، تاہم بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اذان دی جاتی ہے، اسی طرح اذان دی جائے اور اذان کے ساتھ اپنی طرف سے کسی سابقہ اور لاحقہ اضافہ نہ کیا جائے۔ تاہم جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر اذان سے کچھ پہلے یا کچھ بعد میں پڑھتے ہیں، اس کو بدعت سیاح کہنا بھی حد اعتدال سے تجاوز ہے۔ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کی ابتدا کب ہے؟ اب یہاں پہ یہ کہ یہ اذان سے پہلے درود شریف کب پڑھا جاتا تھا، یہ کس نے شروع کرایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ اس کی تفصیل ہے۔ اذان کے بعد سلام پڑھنے کی ابتدا 781 ہجری کے ربیع الاخر میں پیر کی شب عشاء کی اذان سے ہوئی، 781 ہجری، ٹھیک ہے نا؟ 781 ہجری ربیع الاخر میں پیر کی شب عشاء کی اذان سے ہوئی۔ اس کے بعد جمعہ کے دن اذان کے بعد سلام پڑھا گیا۔ اس کے 10 سال بعد مغرب کے سوا تمام نمازوں میں 2 مرتبہ سلام پڑھا جانے لگا، اور پھر مغرب میں بھی یہ بدعت حسنہ ہے۔ مؤذن نے جمعہ اور صبح کے علاوہ فرائض کی تمام اذانوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ وہ ان علامہ صحابی یہ لکھتے ہیں، وہ ان نمازوں میں صلاۃ و سلام کو اذان سے پہلے پڑھتے ہیں، اور مغرب کی اذان میں صلاۃ و سلام بالکل نہیں پڑھتے، کیونکہ اس کا وقت تنگ ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا سلطان ناصر صلاح الدین المظفر یوسف بن ایوب کے زمانے میں اس کے حکم سے ہوئی۔ اس سے پہلے جب حاکم ابن العزیز قتل کیا گیا تھا تو ابن العزیز کی بہن جو بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے حکم دیا کہ اذان کے بعد اس کے بیٹے
ظاہر پر سلام پڑھ جائے، جس کی یہ صورت السلام علی الامام الظاہر، پھر اس کے بعد یہ دن کا اس کے خلفاء میں جاری رہا تاکہ سلطان صلاح الدین نے اس کو ختم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے۔ اذان کے بعد صلاۃ السلام پڑھنے میں اختلاف ہے کہ یہ مستحب ہے، مکروہ ہے، بدعت ہے یا جائز ہے۔ اس کے استحباب پر اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کیا گیا ہے، ترجمہ نیکی کے کام کرو، اور یہ بات واضح ہے کہ صلاۃ السلام عبادت کی کثرت سے پڑھا جاتا ہے، خصوصاً جب کہ اس کی ترغیب میں کثیر احادیث وارد ہیں۔ علاوہ ازیں اذان کے بعد دعا کرنے اور تہائی رات کے آخر میں دعا کرنے کی فضیلت میں بھی احادیث ہیں، اور صحیح یہ ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے اور اس کے فاعل کو حسن نیت کی وجہ سے اجر ملے گا۔ علامہ شامی اور علامہ طحطاوی اور علامہ ابن حجر مکی نے فتاوی کبریٰ میں اس کو بدعت حسنہ قرار دیا ہے اور اس عبارت کو مقرر رکھا ہے۔ علامہ سخاوی اور علامہ علائی کی عبارت سے یہ واضح ہوگا کہ اذان کے بعد صلاۃ السلام 8ویں صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ابو المظفر کے حکم سے پڑھنا شروع کیا گیا۔ 14ویں صدی کے اخیر سے 5 نمازوں کی اذان سے پہلے یا بعد میں صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے۔ ہر چند کے اذان کے بعد صلاۃ السلام پڑھنے کے استحباب، جواز، کراہت اور بدعت ہونے میں علماء کا اختلاف رہا ہے، تاہم مستند علماء نے اس کو بدعت حسنہ قرار دیا ہے۔ اس تمام تر تفصیل کے باوجود یہ حقیقت نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ اذان سے پہلے صلاۃ السلام کچھ وقفہ سے پڑھیں اور کبھی کبھی ترک بھی کر دیں، تاکہ ان پڑھ لوگ اور آنے والی نسلیں صلاۃ السلام کو اذان کا جز نہ سمجھ لیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے جب اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ کے پیش نظر بھی یہ خطرہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا درود شریف قبل اقامت پڑھنے میں حد نہیں، مگر اقامت سے قبل چاہیے یا درود شریف کی آواز اور آواز اقامت سے ایسی جدا ہو کہ امتیاز رہے اور عوام کو درود شریف جز اقامت نہ معلوم ہو۔